پاکستان میں آئے دن صدارتی نظام کی گونج سنائی دیتی رہتی ہے۔ ہر کوئی اس کے حق میں اور مخالفت میں سیاسی دلائل بھی دے رہا ہوتا ہے۔ اس سیاست سے بالاتر ہو کر ہم آپ کو بتائیں گے کہ صدارتی نظام آخر ہے کیا، اس کی خوبیاں کیا ہیں اور اس میں کیا خامیاں ہیں، یہ دنیا کے کن کن ممالک میں رائج ہے، اور جہاں یہ رائج ہے وہاں سربراہ حکومت کا انتخاب کس طرح ہوتا ہے۔ تو چلیے دوستو، آپ کو صدارتی نظام کا مکمل تعارف کرواتے ہیں۔ تو جناب، پہلے دونوں نظاموں کے بنیادی خد و خال کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ صدارتی نظام ایک ایسا سسٹم ہے جس میں تمام انتظامی اختیارات صدر کے پاس ہوتے ہیں۔ وہ نہ صرف حکومت بلکہ اکثر اوقات ریاست کا بھی سربراہ ہوتا ہے۔ دوسری جانب پارلیمانی نظام حکومت میں حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے، جبکہ ریاست کی سربراہی صدر، ملکہ یا بادشاہ کے پاس ہوتی ہے۔ پارلیمانی نظام میں وزیر اعظم ہی طاقت کا منبع ہوتا ہے اور سربراہ مملکت کی حیثیت عام طور پر رسمی سی ہوتی ہے، یعنی عموماً وہ وزیر اعظم کی ایڈوائس پر عمل درآمد کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ صدارتی نظام میں صدر پارلیمنٹ سے براہ راست منتخب ہوتا ہے اور نہ ہی اس کو براہ راست جواب دہ ہوتا ہے، تاہم پارلیمنٹ اس کا مواخذہ کر کے اسے ہٹا ضرور سکتی ہے۔ امریکہ میں تو الیکٹرل کالج پاپولر ووٹس کے ساتھ ساتھ صدر کا انتخاب کرتا ہے، لیکن امریکہ کے علاوہ جہاں جہاں مکمل صدارتی نظام رائج ہے وہاں صدر کا انتخاب صرف براہ راست الیکشن سے ہی ہوتا ہے۔ صدارتی نظام میں عوام کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس کے ہاتھ میں ملک کی باغ دوڑ دینے جا رہے ہیں۔ یہی نہیں، کچھ ملکوں میں سربراہ حکومت اور سربراہ مملکت ایک ہی ہوتا ہے اور اس کا انتخاب بھی پارلیمنٹ ہی کرتی ہے۔ دوسری جانب پارلیمانی نظام میں سربراہ حکومت یا وزیر اعظم پارلیمان کا حصہ ہوتا ہے، اس کا رکن پارلیمنٹ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس نظام کی ایک خامی آپ یہ سمجھ لیں کہ عوام کو بعض اوقات یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کا اگلا سربراہ حکومت کون ہوگا۔ اس نظام میں سربراہ حکومت کو ہٹانے کا اختیار کہیں صدر کے پاس ہوتا ہے تو کہیں صرف پارلیمان کے پاس، اور بعض ملکوں میں تو دونوں ہی یہ کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ دونوں بڑے نظاموں میں تیسرا بڑا فرق کابینہ کی تشکیل کا ہے۔ صدارتی نظام میں زیادہ تر ٹیکنوکریٹس کو شامل کیا جاتا ہے، تاہم ارکان پارلیمنٹ بھی کابینہ کا حصہ ہو سکتے ہیں۔ تاہم پارلیمانی نظام میں عموماً انتظامیہ یعنی حکومتی وزیروں کا تعلق پارلیمنٹ سے ہی ہوتا ہے، گو کہ اس میں بھی ٹیکنوکریٹس ہو سکتے ہیں لیکن ترجیح پارلیمان کے ممبرز کو دی جاتی ہے۔ یہ وزراء عام طور پر حکومتی جماعت سے ہی تعلق رکھتے ہوتے ہیں۔ سربراہ حکومت اپنی مرضی سے معاون اور مشیر بھی مقرر کر سکتا ہے، لیکن اکثر ممالک میں ان معاونین اور مشیروں کو کابینہ کا حصہ نہیں سمجھا جاتا۔ صدارتی نظام میں اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کا اختیار صرف صدر کے پاس، جبکہ پارلیمانی نظام میں وزیر اعظم کے پاس ہوتا ہے۔ صدارتی نظام میں صدر کے عہدے کی ایک مدت فکس ہوتی ہے اور اسے ایک ہی ذریعے سے ہٹایا جا سکتا ہے، اور وہ ذریعہ ہوتا ہے مواخذہ۔ لیکن پارلیمانی نظام میں وزارت عظمیٰ کی مدت مقرر ہونے کے باوجود وزیر اعظم کی کسی بھی وقت چھٹی ہو سکتی ہے۔ اس کا ایک ذریعہ عدم اعتماد بھی ہو سکتا ہے، اور بعض ممالک میں صدر کے پاس بھی اختیار ہوتا ہے کہ وہ وزیر اعظم کی اور کابینہ کی چھٹی کروا سکتا ہے۔ اب ایک اور بڑے اور اہم فرق کا بھی ذکر کر لیتے ہیں۔ صدارتی نظام کی ایک خوبی عام طور پر یہ سمجھی جاتی ہے کہ اس نظام حکومت میں پارلیمانی نظام حکومت کی نسبت اختیارات کی تقسیم زیادہ واضح ہوتی ہے، یعنی صدر انتظامی اختیارات کا مالک ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ آئین اور قانون سازی کرتی ہے اور عدلیہ آئین کی تشریح کرنے کے ساتھ ساتھ قانون پر عمل داری کو یقینی بناتی ہے۔ دوسری جانب پارلیمانی نظام میں ایسا نہیں ہے۔ اس میں سربراہ حکومت کو پارلیمنٹ منتخب کرتی ہے، انتظامیہ پارلیمنٹ کا بھی حصہ ہوتی ہے۔ عدلیہ کے ججز کی تقرری میں نہ صرف عدلیہ کا اختیار ہوتا ہے بلکہ انتظامیہ اور پارلیمان بھی ان کے تقرر کے عمل کا حصہ بن جاتی ہے، یعنی اس نظام میں اداروں کی حدود و قیود کبھی بھی اتنی واضح نہیں ہوتی جتنی صدارتی نظام میں ہوتی ہیں۔ دونوں نظاموں میں ایک فرق عام طور پر یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ جن ممالک میں صدارتی نظام رائج ہے وہاں الیکشنز میں ٹرن آؤٹ پارلیمانی نظام کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ ماہرین یہ بتاتے ہیں کیونکہ عوام کو ان ممالک میں پتہ ہوتا ہے کہ وہ براہ راست کس کو اس مملکت کا سربراہ بنانے کے لیے ووٹ دینے جا رہے ہیں، جبکہ پارلیمانی نظام میں یہ چیز عام طور پہ اتنی زیادہ کلیئر نہیں ہوتی۔
ناقدین اور ماہرین کے مطابق اختیارات کی تقسیم، فیصلوں میں تیزی، سیاسی استحکام اور براہ راست الیکشن صدارتی نظام کی اہم خوبیاں ہیں۔ سیاسی استحکام کی وجہ سے معاشی پالیسیاں بھی عموماً زیادہ مستحکم ہوتی ہیں، جس سے ترقی دیر پا یعنی سسٹینیبل ہوتی ہے۔ خامیوں میں صدر کے فیصلوں میں آمریت کا رجحان پایا جانا سب سے اہم ہے۔ اس نظام میں انتظامیہ اور مقننہ میں سیاسی کشمکش جاری رہتی ہے، جس سے احتساب کا عمل کمزور پڑ جاتا ہے۔ ایک خامی یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ غیر مقبول ہونے کے باوجود صدر کو ہٹانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ دوسری جانب پارلیمانی نظام کے بارے میں ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ کہتی ہے کہ اس میں کرپشن صدارتی نظام کی نسبت کچھ کم ہوتی ہے۔ پھر جب بھی ضروری ہو مڈ ٹرم الیکشن کا انعقاد بھی کیا جا سکتا ہے۔ صدارتی نظام کی بات کریں تو جناب مکمل صدارتی نظام کی سب سے بڑی مثال امریکہ ہے، جہاں صدر کا انتخاب 4 سال کے لیے ہوتا ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ 2 بار صدر بن سکتا ہے۔ صدر پارلیمنٹ کے بنائے کسی بھی قانون کو ویٹو بھی کر سکتا ہے۔ امریکی صدر افواج کا کمانڈر ان چیف بھی ہوتا ہے، تاہم کسی ملک کے خلاف اعلان جنگ کا اختیار صرف کانگریس کے پاس ہے۔ فوج کی ذمہ داریوں کا تعین بھی کانگریس ہی کرتی ہے۔ صدر کو کابینہ اور نامزد ججوں سمیت تمام تقرریوں اور دیگر ملکوں سے تجارتی معاہدوں کی منظوری بھی سینٹ سے لینا پڑتی ہے۔ کانگریس صدر سمیت کسی بھی کابینہ کے رکن اور وفاقی جج کا مواخذہ کر سکتی ہے۔ کسی بھی آئینی شک اور قانون پر نظر ثانی کا اختیار عدلیہ کے پاس ہوتا ہے۔ میکسیکو، برازیل، ارجنٹائن، چلی، کولمبیا، انڈونیشیا، فلپائن، ترکی اور نائجیریا سمیت 43 ممالک میں عوام براہ راست صدر کا انتخاب کرتے ہیں۔ امریکہ سے ان باقی ممالک کا فرق یہ ہے کہ امریکہ میں براہ راست ووٹوں کے ساتھ ساتھ الیکٹورل کالج کے ووٹوں کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور صدر بننے کے لیے ان کو حاصل کرنا بھی لازمی ہوتا ہے۔ ترکی میں 2017 میں ایک آئینی ریفرینڈم کے ذریعے صدارتی نظام نافذ کیا گیا ہے۔ امریکہ کی طرح ترکی میں بھی ہر کوئی صدر کا امیدوار نہیں ہو سکتا، صرف وہی جماعت صدر نامزد کر سکتی ہے جس نے پارلیمنٹ کے الیکشن میں 5% ووٹ حاصل کیے ہوں یا پھر اس کی پارلیمنٹ میں کم سے کم 20 نشستیں ہوں۔ صدارتی الیکشن میں جب کوئی امیدوار 50% ووٹ حاصل نہ کر سکے تو دوسرا مرحلہ بھی آتا ہے، جس میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والے 2 امیدوار مد مقابل ہو جاتے ہیں اور ان دونوں میں سے زیادہ ووٹ لینے والا صدر بن جاتا ہے۔ صدر کے عہدے کی مدت ترکی میں بھی 5 سال ہوتی ہے۔ برازیل میں بھی صدر کے انتخاب ترکی کی طرح سادہ اکثریت حاصل کرنے کے 2 راؤنڈ سسٹم کے تحت ہی ہوتے ہیں، لیکن یہاں اس عہدے کی مدت 4 سال ہے۔ میکسیکو اس لحاظ سے ایک منفرد ملک ہے کہ یہاں کوئی بھی صدر صرف زندگی میں ایک بار 6 سال کے لیے ہی صدر منتخب ہو سکتا ہے، پھر وہ دوبارہ صدارتی الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ اس نظام میں کوئی نائب صدر بھی نہیں ہوتا۔ وینزویلا میں صدر کے عہدے کی مدت تو 6 سال ہی ہے، لیکن وہ دوبارہ بھی الیکشن لڑ سکتا ہے۔ امریکہ کے برعکس فلپائن میں صدر اور نائب صدر کے الیکشن الگ الگ ہوتے ہیں۔ نائجیریا میں کسی بھی پارٹی کا رکن الیکشن لڑ سکتا ہے، تاہم کسی آزاد امیدوار کو صدارتی الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں۔ کئی ملک ایسے بھی ہیں جہاں نیم صدارتی نظام رائج ہے، جس میں اختیارات صدر اور وزیر اعظم دونوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ پارلیمنٹ کو جواب دہ ہوتی ہے اور صدر کا انتخاب کہیں براہ راست ہوتا ہے تو کہیں پارلیمان صدر کو منتخب کرتی ہے۔ جن ممالک میں صدر اختیارات کا مرکز ہے ان میں سے ایک نام بیلاروس کا ہے۔ یہاں صدر کا انتخاب تو عوام کرتے ہیں لیکن نظام آمرانہ ہے۔ دوسری جانب ایوان نمائندگان نہ صرف وزیر اعظم کو منتخب کرتا ہے بلکہ تحریک عدم اعتماد سے اسے ہٹا بھی سکتا ہے۔ اس نظام میں وزیر اعظم کونسل آف منسٹرز کا حصہ ہوتا ہے، جس میں 5 نائب وزیر اعظم بھی ہوتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں وسطی ایشیائی ملک قازقستان کی، جس میں یونیٹری اسٹیٹ سسٹم رائج ہے، یعنی پورا ملک ایک ہی ریاست ہے۔ یہاں صدر کو امریکی صدر کی طرح پارلیمان کی قانون سازی کو ویٹو کرنے کا اختیار بھی حاصل ہے۔ یہاں سربراہ حکومت وزیر اعظم ہے، جس کے ساتھ 3 نائب وزرائے اعظم اور 16 وزراء بھی ہوتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں فرانس کی، جہاں صدر سربراہ مملکت اور وزیر اعظم سربراہ حکومت ہے۔ وزیر اعظم کا انتخاب صدر کرتا ہے۔ صدر صرف وزیر اعظم کو ہی عہدے سے نہیں ہٹا سکتا بلکہ پارلیمنٹ کو بھی چلتا کر سکتا ہے۔ یہی نہیں، صدر کسی بھی معاملے پر ریفرینڈم کا انعقاد کروا کر پارلیمان کے اختیارات سلب بھی کر سکتا ہے۔ ججز اور سول سرونٹس کی تقرری کا اختیار بھی صدر کے پاس ہے۔
یہاں پر روس کی مثال دینا بھی ضروری ہے، جہاں کچھ ترامیم کے ساتھ صدارتی پارلیمانی نظام رائج ہے، جہاں صدر سربراہ مملکت ہے اور 6 سال کے لیے منتخب ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ وزیر اعظم اس کے نائبین اور وزراء کو نامزد کرتا ہے۔ ان نامزدگیوں کی منظوری پارلیمان دیتی ہے، لیکن ان سب کو صدر ہٹا بھی سکتا ہے، بلکہ یہ کام پارلیمان بھی کر سکتی ہے۔ روس اس لحاظ سے مختلف ہے کہ اس کے فیڈریشن میں 22 خود مختار جمہوریہ یعنی ریپبلکس ہیں، جن کا اپنا آئین، پرچم، ترانہ اور اپنی قومی زبانیں بھی ہیں۔ یہی نہیں، تتارستان ریاست کا سربراہ تو صدر کہلوانے کا بھی حقدار ہے۔ چین کا تذکرہ بھی ضروری ہے، جہاں یوں تو یک جماعتی نظام نافذ ہے، یعنی صدر اور وزیر اعظم کا انتخاب عوام نہیں بلکہ ایک ہی جماعت چائنیز کمیونسٹ پارٹی یعنی CCP کی کانگریس کرتی ہے، تاہم چین میں بھی اختیارات کا بڑا حصہ صدر ہی کے پاس ہے، اور وہ سوائے اپنی پارٹی کی کانگریس کے کسی کو جواب دہ نہیں۔ ایران کا صدارتی نظام بھی دنیا بھر میں ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے، جہاں ریاست کا سربراہ عوام کا منتخب کردہ نہیں، اسے سپریم لیڈر کہا جاتا ہے، جسے ایک کونسل آف ایکسپرٹس منتخب کرتی ہے۔ ملک میں حکومتی امور چلانے کی ذمہ داری صدر کی ہوتی ہے۔ صدر اپنا نائب خود مقرر کرتا ہے، یعنی نائب صدر بھی عوام کے ووٹوں سے نہیں آتا۔ ریاست سے متعلق تمام امور سپریم لیڈر ہی سر انجام دیتا ہے۔ وہ نہ صرف افواج بلکہ عدلیہ اور سرکاری ٹیلی ویژن کا بھی سربراہ ہوتا ہے۔ معاشی امور میں بھی ان کی رائے حتمی سمجھی جاتی ہے۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ دنیا کے 90 سے زائد ممالک میں کسی نہ کسی شکل میں صدارتی نظام ہی رائج ہے۔ تو جناب، اب ان ممالک کا تذکرہ ہو جائے جنہوں نے صدارتی نظام کا تجربہ تو کیا لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اب تک تقریباً 24 ممالک ایسے ہیں جن میں کم از کم 1 سال کے لیے صدارتی نظام کا تجربہ ہو چکا ہے۔ ان ممالک میں کیوبا میں تو 57 سال تک یعنی 1902 سے 1959 تک صدارتی نظام نافذ رہا۔ تائیوان، ہیٹی، آذربائیجان، ویتنام، بنگلہ دیش اور جنوبی کوریا نے بھی صدارتی نظام کو کچھ نہ کچھ عرصے کے لیے ضرور اپنایا، تاہم ان ممالک نے بعد میں پارلیمانی نظام کو اپنا لیا۔ پاکستان میں 1962 سے 1977 تک صدارتی نظام کو آزمایا گیا۔ اس دوران زیادہ عرصہ تک سابق آرمی چیف جنرل ریٹائر محمد ایوب خان صدر رہے۔ بھارت سے ایک جنگ اسی عرصے میں ہوئی اور دوسری جنگ بھی اسی مدت کے اگلے ہی برس ہو گئی۔ اس کے بعد پاکستان دو لخت بھی ہو گیا۔ پاکستان میں 17 سال تک نیم صدارتی نظام بھی رائج رہا ہے، جس میں زیادہ تر اختیارات صدر کے پاس تھے۔ ان 17 سالوں میں جنرل ضیاء الحق کے 10 سال اور جنرل پرویز مشرف کے 7 سال شامل ہیں۔ بادشاہ ہو یا ملکہ یا صدر، پارلیمانی نظام زیادہ تر ان ممالک میں رائج ہے جو کبھی تاج برطانیہ کی کالونی رہے۔ دنیا کے 60 سے زیادہ ممالک میں پارلیمانی سسٹم موجود ہے۔ اوشیانہ زون کے ممالک کی اکثریت نے بھی پارلیمانی نظام کو اپنا رکھا ہے۔ اس نظام کے حامل بڑے ممالک میں برطانیہ، اسپین، جرمنی، سویڈن، ڈنمارک اور ناروے، یونان، اٹلی، بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش، آسٹریلیا، جاپان، ملائیشیا اور کینیڈا شامل ہیں۔